ایک سوال آیا ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اموال کو بطور تجارت ترقی دی جائے، تاحال جماعت کے سربراہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، مگر کیا آپ جماعتی اموال کو تجارت کے ذریعے بڑھانے کی پالیسی رکھتے ہیں؟ میں نے تو کہہ دیا آپ لوگوں کو کہ دیکھیں، میں تو ان کا ادنا سا غلام ہوں، محمد مریم کا موضوع کے غلام ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں انہیں بطور ذکی غلام بخش دیا گیا، یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ میں نے تو جو کچھ کرنا ہے، ان کی جو تعلیم ہے اس کے پیچھے پیچھے ان کے پاؤں میں پاؤں رکھ کر میں نے چلنا ہے۔ یہ خدمت دین کا کام جو میں کروں گا، میری اپنے کوئی ایجنڈے نہیں ہے، نہ میں ان کے نام یاد خلیفوں کا پیروکار ہوں۔ میں تو مرزا غلام احمد علیہ السلام اور ان سے بھی بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے، میں میرے سامنے وہ ہے، میں تو وہ بندہ ہوں۔ تو یہ تو سارے فراڈ ہیں آپ لوگوں سے ہوئے، خلافت کے نام پر پہلے عثمانیوں کا فراڈ، امویوں نے کیا دیا ہے، عباسیوں نے کیا دیا امت کو، یہ سارے ظلم ڈھانے والے لوگ ہیں خلافت کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کی آنکھیں کھلیں، وہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے۔ آج وہ اعلان کر دیں کہ ہم نہ چندہ دیں گے اور نہ آپ کے اجلاسوں میں جائیں گے، پہلے پیش کی مسلم موت کا فیصلہ کیا جائے۔ یقین کریں کہ 2 مہینے نہیں پڑیں گے، یہ فیصلہ تمہارے سامنے، یہ تمہارا خلیفہ کرے گا پیش کی مسلم موت کا، اور تمہارا موت ذکی غلام تمہیں مل جائے گا اور تم اس کے ہو جاؤ گے، وہ تمہارا خادم ہوگا، پھر وہ تمہاری خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، یہ تو اللہ پر، اللہ کی تقدیر ہے، کیا ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور سوال ہے، میں ذرا پڑھ لوں اس کو۔ میں یہ سوال پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ یہ اس میں ریکارڈ بھی ہو جائے۔ یہ سوال اس طرح ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے اموال کی نسبت ایک خدشہ کا اظہار ان الفاظ سے کیا تھا: مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال جمع کیوں کر ہوں گے اور ایسی جماعت کیوں کر پیدا ہوگی جو ایمانداری کی جوش سے یہ مردانہ کام دکھلائے، بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد یہ اموال کیے جائیں گے، وہ کثرت اموال دے کر ٹھوکر نہ کھائیں اور دنیا سے پیار نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کا یہ خدشہ درست نکلا، اور آپ کی ہی اولاد نے ٹھوکر کھائی اور دنیا سے پیار کیا۔ آپ جمع صاحب اس کا سد باب کس طرح کریں گے؟ کیا اموال کے بارے میں ٹرانسپیرنسی کی مضبوط پالیسی اپنائیں گے؟ میں جواباً گزارش کرتا ہوں، یہ جس کا بھی یہ سوال ہے، میں اس سوال کنندہ کے سوال میں یہ جواب کہوں گا کہ جناب میں تو غلام ہوں ان کا، وہ جو بتا کر گئے ہوئے ہیں، میں تو سرے منہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ یہ ٹرانسپیرنسی یہ جو بھی ہے، یہ مطلب کہ یہ لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا مال ہے، اور ان کی حفاظت کرنا قائد جماعت احمدیہ کا کام ہے، اور ان پر خرچ کرنا، اور جو بھی دین اسلام کی اشاعت اور غلبے کی منصوبے ہوں گے ان پر خرچ کرنا۔ اور وہ جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ بھرپور میری کوشش ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھیں، تو یہی اسی کام کے لیے تو اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، یہی وہ مقصد تھا مرزا غلام صاحب کو ذکی غلام نشان علامت دینے کا۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے اس بندے کے بعد کیا اس کی اولاد نے کرنا ہے، یا دنیا دار صاحبیوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ گند ڈال دیا انہوں نے سارا، 100 سال ہو گیا اسی ایسے یب چھپے ہوئے ہیں۔ تو باہر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے کسی حکومتوں کے شوق نہیں ہے، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اپنا کام اللہ کے تو کرتا رہتا ہوں، اپنی مصروف زندگی ہے میری۔ ہاں، اگر آپ لوگوں نے آپ کھڑے ہو گئے یا اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے قیادت سونپ دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ سید القوم و خادموں کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور پیارے مسیح موعود مہدی موعود مرزا غلام احمد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ اور میں جو یقین ہے کہ میری قیادت میں لوگوں کو یہ دونوں وجود یاد آ جائیں گے کہ ہاں باقی وہ گزر گئے ہیں۔ جی ایک سوال اور ہے کہ جیسے عورتوں کی عزت نہیں، قادیانی جتنے بھی ہیں وہ عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تو بہت سارے ہم نے ویڈیو آئی ہیں، آڈیو آئی ہیں جو عورتوں کی
وہ عزت نہیں کرتے. تو جب یہ قیادت میں آ جاتے ہیں تو کیا یہ عورتوں کو کس طریقے سے رکھیں گے؟ بہت شکریہ. محترمہ ارشی ملک صاحب، اگر کوئی اور سوال ہو تو پھر آ جائیں میری طرف، یا پھر جب بھی آپ نے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا تو آئیے، آپ پر ڈپینڈ ہے. میں تو وہ جو آپ سوال مل رہے ہیں میں ان کا جواب دے رہا ہوں. تو باقی میں لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ تقوی نیک نیتی اپنے میں پیدا کریں، اور اپنے حقوق کا اللہ ہمیں حق دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے، مرزا غلام صاحب کی اولاد ہو یا کسی کی ہو، آسم کی اولاد ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، لیکن ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ جو سید بنے پھرتے ہیں وہ کرتے کیا ہے ہمارے ساتھ. تو اسی طرح مرزا غلام صاحب کی اولاد ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، اتنا تو ہمیں ہونا چاہیے نا عقل. اتنا تو نہیں اپنی عقل کو ضائع بندہ کر دے، اور ہمیں ہوش سے کام لینا چاہیے اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر ہم اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی اور دوسرا نہیں کرے گا، وہ تو آپ کو یوز کریں گے. ایک سامعین کا سوال ہے عورتوں کے حوالے سے، تو میں اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ قرآن کریم نے جو عورتوں کی عزت قائم کی ہے، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن جس طرح خواتین کے حقوق قائم کیے اور ان کی عزت کی اور ان کو حق دیے، یا جیسا کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں اپنا رویہ دکھایا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور ان کے حقوق جو خواتین کے ہیں ان کا تحفظ بھی کروں گا، ان کو حق دوں گا، ان کو آواز ملے گی ان کے زبان میں. آئے دن زیادتی کمزور، چونکہ عورت کمزور ہے اور مرد قوام ہے، اسٹرانگ ہے تو وہ دباتا ہے. تو یہ زیادتی ظلم ہے، میں نہیں پسند کرتا ہے ظلموں کو. جو نیک احمدی ہیں یا مدکی احمدی ہیں ان کا تو کام ہی نہیں، ان کا تو کام ہے کہ اپنی خواتین جو ہیں وہ جس شکل میں بھی ہیں، ماں کی شکل میں ہیں، بیوی کی شکل میں ہیں، بہن کی شکل میں ہیں، بیٹی کی شکل میں، ان کی عزت کریں، ان کو عزت دیں. ان خواتین کو جو کمزور پیدا کی گئی ہیں ان کو ہم نے طاقت دینی ہے، مرد نے طاقت دینی ہے. تو سمجھدار مرد، نیک مرد، بدھ کی مرد وہی ہوگا نا کہ جو ان خواتین کے حقوق کو سلب نہیں کرے گا بلکہ ان کے حقوق ان سے بڑھ کر دے گا، جو ان کے حق ہیں ان سے بڑھ کر دے گا. تو یہ ماں کی قدموں میں جنت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث بھی ہے. تو میں انشاءاللہ بھرپور میرا کام ہوگا کہ خواتین کو یہ لجنا بنا کے کیسے مس یوز کیا عورتوں کو، اور قدم قدم پر عزتیں لٹی آ رہی ہیں احمدی خواتین کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو صد باب کہوں گا. میرا تو مقصد حیاتی یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ان کا سارا اوور آل کر دوں جماعت کو. یہ جماعت یاد کریں گے کہ قادیانی جماعت کیسی تھی، ہم کہاں پھنسے ہوئے تھے، تو یہ اب کیا بن گیا. تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے تو وہ مجھے طاقت بھی دے. اور یہ بھی یاد رکھیں. جی، میرا جمبا صاحب سے دوسرا سوال بنتا ہے کہ اب کیونکہ آبادی بھی بڑھ گئی ہے اور جماعت اور دوسری ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں، تو کیا جمبا صاحب ربوہ میں اگر یہ جماعت کا اقتدار آ جاتے ہیں، کیا جمبا صاحب کے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے کہ وہ ربوہ یا چناب نگر میں کوئی میڈیکل کالج، کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیمپس یا کوئی کالج، کوئی ایسی چیز بنائیں گے کہ جہاں پہ جس طرح تیرا ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے میڈیکل کا، تو چلو ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہی رکھ لیا جائے، تو ایسا کوئی ساتھ میں ٹیچنگ اسپتال ایسا کوئی نظام ان کا ہے کہ تعلیم کا، کیونکہ اب ہائی سکول اور ویسے بھی جو پہلے سکول تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، گورنمنٹ کے پاس چلے گئے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا جناب جماعت کے بارے میں کوئی پروگرام ہے کہ یہاں پہ اب یونیورسٹی اور اس چیز کا بنانے کا؟ خدا تعالیٰ نے مجھے معمور کیا ہے، میں خدا تعالیٰ کا کھڑا کیا ہوا ہوں، میں کوئی نذرانوں کو قائل نہیں ہے، نہ میں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، مجھے اتنی چاہیے ضرورت. باقی میری اولاد میرے ساتھ ہے بیچاری، وہ بڑی نیک ہے. اور آپ دیکھیں گے جب تحقیق کریں میری زندگی کے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں، میری بیگم ہے بہت نیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے، تو ہم تو اللہ کی دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. اور اکثر احمدی نیک ہیں سارے، 99% ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اب ان کا قصور بنتا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں. ایک بندہ ہے وہ دعائی دیتا پھر رہا ہے، اور تمہارے نام میں آدمی خلیفہ جو بدکاریاں دن رات کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے کہ ان کو دباتے ہیں مظلوموں کو، تو وہ اس کو خراج مقاطع کرتے پھر رہے ہیں، اس کی اولاد کا، اس کے ساتھیوں کا. یار احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں ابھی تو سوچو کہ یار وہ بندہ وہ دلیل نہ بات کر رہا ہے، تو میں دلیل رکھتا ہوں اپنے صداقت کی. اس کے باوجود بھی اگر آپ آنکھیں بند کر دیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پھر اللہ بھی یہ ناپسند کرے گا. اور
پھر آپ کو پھر اسی طرح غلامیوں میں پھر آپ خود پھنسے رہ گئے، جیسے بنی اسرائیل نے جو بغاوتیں کی تھی اور نافرمانیاں کی اللہ کی اور اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو پھر وہ ان کی جو لمبی ہو گئی تھی سزا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، ہوش دے، تقویٰ دے. ہے میں پڑھ دیتا ہوں. افراد کے مالی حقوق. اموال کے اخراجات کے بارے میں حضرت اقدس علیہ السلام کی تعلیم ہے، ان اموال میں سے ان یتیموں اور مسکینوں اور نو مسلموں کا بھی حق ہوگا جو کافی طور پر وجوہ معاش نہیں رکھتے اور سلسلہ اہمیہ میں داخل ہیں. موجودہ خلافتی نظام نے اس تعلیم کو کم و بیش پس سے پس ڈال دیا. آپ کی پالیسی اس بارے میں کیا ہوگی؟ تو میں اس سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا ہے باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس وقت جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو ہے، اس میں میری جو بھی میرا تقا تھا، جو میرے کو پاس کیش تھا، یا جو بھی میری زمین ملی وراثت میں، یا جو میں نے خریدی، جو بھی وہ ساری میں آپ پوچھ رہے ہیں میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ممبران، میں نے ایک بورڈ بنایا ہے، ایک فاؤنڈیشن بنا دی ہے. اس میں میں 3 ادارے قائم کر رہا ہوں. ایک تو فری میڈیکل ہوگا، اور ایک فری ایجوکیشن ہوگی، ایک فری ضیافت ہوگی. اور اس میں کسی یہ نہیں ہوگا کوئی ایم ڈی کو وہاں پہ فری ایڈ ملے گی، یا ایم ڈی کو ملے گا فری ایجوکیشن ملے گی، یا پھر ایم ڈی کو کھانا ملے گا. نہیں، انسان ہونا چاہیے، وہ بھلے ہندو ہو، بھلے عیسائی ہو، اور مسلمان ہو، ایم ڈی مسلمان ہو گیا، ہماری اسی بحث ہی نہیں ہے. وہ صرف انسانیت کی فلاح کے لیے میں وہ غلام مسیح الزمان ذکی غلام جو ہے فاؤنڈیشن بورڈ نے قائم کیا، وہ سارا کچھ میں نے وقف کر دیا اس کے لیے. یہ میری جماعت کے جو ممبران ہیں، میں نہیں چاہتا اس کی باتیں کرنا. تو امید ہے یہ جو سوال پیش کیا ہے، تو جو بندہ اپنے سب کچھ اللہ کے حضور حاضر کر کے بیٹھا ہے، وہ ایک رول ماڈل ہے آپ لوگوں کے لیے بھی. تو کیا مرزا غلام صاحب کی جو تعلیم ہے اس کو واپس نہیں بولا جائے گا؟ تو میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ چلوں گا. میں تو اسی طرح مسکینوں، یتیموں اور نو مسلموں کا خیال رکھوں گا، اور ان کے وجوہ معاش جو ان کے پاس ہوں گی، تو ان کی میں جو کر سکتا ہوں ان کے لیے کروں گا. تو باقی انشاءاللہ یہ وقت کے مطابق باتیں ہوتی ہیں. جب ذمہ داری اگر آ گئی مجھ پر، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی مشاورت ہوگی میری جماعتی احمدیہ کے جو نیک افراد ہیں، متقی لوگ ہیں، ساری وسیع مشاورت کے ساتھ میں ان باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو موجودہ خلافتی نظام تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو لانتی نظام ہے. تسی ہم خلافتی نظام ان کو کہتے ہیں، یہ بدکار لوگ کٹھے ہو گئے ہیں. تو بہرحال بڑی معذرت کے ساتھ ارشی ملک صاحبہ سے، کیونکہ ان کا پروگرام ہے تو میں نے ان کی دعوت پہ آیا ہوں. تو بڑی دکھ ہے مجھے کہ جو ظلم ایک صدی سے ہو رہے ہیں، تو میں بھی ان ظلموں کا شکار ہوں. تو ظاہر ہے کہ تکلیف میں بعض اوقات انسان کے منہ سے درست جملے نکل جاتے ہیں، تو معاف کرنا مجھے. یہ ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ ربا یا سناب نگر میں کوئی میڈیکل فیسلٹیز آپ بنائیں گے اور سہولتیں یا ادارے یونیورسٹی. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے ذکی غلام فاؤنڈیشن کا، ذکی غلام مسیح الزمان فاؤنڈیشن کا. میری 10 ایکڑ زمین تھی، کچھ میرے والد صاحب کی میرے ورثے میں ملی تھی 7 ایکڑ، 3 ایکڑ مجھے، میں ادھر کام کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ ممالک ہیں، ان میں تو کام چلتا ہے، سارا کرنا پڑتا ہے. تو 4 پیسے جو بچے تو میں نے وہ اپنے، وہ بھی الگ مسئلہ ہے، ہماری زمین کا مسئلہ تھا، وہ تبدیلی کرنی تھی ہم نے. تو کچھ زمین زیادہ تھی ہم سے، ہمیں خریدنی پڑی. تو بہرحال میرے پاس پیسے تھے تو وہ میں نے لے لی. وہ میری 10 ایکڑ زمین تھی ٹوٹل میری. تو وہ میں نے وہ ذکی غلام مسیح الزمان فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا ساری. اور علاوہ اس کے میں نہیں چاہتا ان باتوں کو بتانا. پھر وہ سوال ایسے ہو گیا ہے، تو جو بھی میرے پاس کیش تھا میرا پاکستان میں، سارا میں نے اس ذکی غلام مسیح الزمان فاؤنڈیشن کو دے دیا ہے. اور میری جماعت کے لوگ گواہ ہیں اس بات کا. تو وہ جو بندہ جو جن اداروں کی میں نے بات کی ہے اس وقت، وہ طبی مرکز ہوگا فری، اور ایک فری ایجوکیشن آغاز ہوگا وہاں پر، ایک ضیافت ہوگا. میری یقین ہے کہ چونکہ میں نیک نیت ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں تحریک شروع کی ہے ذکی غلام مسیح الزمان فاؤنڈیشن، اللہ تعالیٰ اتنی اس کو ترقی دے گا، یہی وہ طبی مرکز میڈیکل کالج بنائے گا، اور یہی ایک عظیم و شان اسپتال ایسا بنا دے گا کہ جدید ترین وہاں پر علاج ہوں گے. میں تو صرف تخم ریزی کر رہا ہوں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا. اور جو فری ایجوکیشن کا ادارہ ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ بھی اختیار کر دے گا. تو یہ میں نے تو سب کچھ دے دیا. تو میں اپنے اہم کی بہنوں بھائیوں ضرور سے کہوں گا کہ 100 سال ہو گیا تمہیں محمودی خلفاء
کہ ان میں رویے میں بھی کبھی دیکھا ہے انہوں نے کوئی ایسی آپ لوگوں کی خدمت کی ہو؟ یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو خدا نے معمور کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا یہ رویہ ہے، اور تمہارے معمودی خلیفے اور بڑے پھیرتے ہیں، تمہارا سب کچھ لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی تمہاری کو جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تمہاری آنکھیں کھول دے اور تم کھڑے ہو جاؤ، تو اس کے بعد ان کا آخری دن ہوگا، تمہاری رستگاری انشاءاللہ ہو جائے گی، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ بات ہے، میں اس سوال کا اس کا جواب دے دیا ہے بھی، انشاءاللہ وہ سارا کچھ ہے۔ تو وہ میں تو تخم ریزی کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بڑے عظیم اداروں کی شکل بھی میرے بعد اختیار وہ کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرشی بہن، یہ جمبا صاحب سے یہ سوال میرا ہے کہ لاہوری جماعت کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس جماعت کو آپ ڈیزالو کریں گے یا کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ جماعت تو خلافتی جماعت کے نظام کو تو نہیں مانتی، ان کا تو اپنا ایک سسٹم ہے۔ تو آپ کی قیادت میں ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ ظاہر ہے ان کے پاس بھی تو پیسہ ہے اور ان کے پاس بھی فنڈز ہیں، ان کی بھی پراپرٹی ہے، تو آپ ان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے کہ وہ سوال کرنے والا لکھتا ہے، سارے امیروں میں اور نصیب بیتی میں بہت فرق ہے، سب احمدیوں کو پتہ ہے ان کی جماعت کے لیے کیا خدمات تھی۔ دوسری بات یہ کہ کیا سارے امیر بیمار ہیں جو نام لینا مشکل ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ جتنے لوگ ہیں نا، امیر ہیں یا غریب ہیں یا مربی ہیں یا مولوی ہیں، دیکھیں میں کسی متقی انسان کا نقصان کرنے والا نہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر کوئی مربی ایماندار ہوگا، متقی انسان ہوگا اور دین کی خدمت کر رہا ہوگا اپنے جذبے کے ساتھ، تو میں تو اس کو سپورٹ کروں گا۔ مولوی ہونا کو گناہ نہیں ہے، مربی بننا کو گناہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام جماعت میں اس مربیوں اور مولویوں کو یوز کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس نظام کا، ان نام نہاد خلیفوں کا قصور ہے کہ جو ان مولویوں بیچاروں کو بنا کر اور مربیوں کو بنا کر اپنی اقتدار ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں اور لوگوں کو غلامی پہ لگا دیتے ہیں کہ لوگوں کو غلام بناؤ۔ تو میں تو ہر مربی جو ایماندار ہے، متقی ہے، اس کو سپورٹ کروں گا اور میرا سپاہی ہوگا، میرے ساتھ مجاہد ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ وہ لکھتا ہے سوال کنندہ، سربراہ کی بنیادی ذمہ داری جو قرآن نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تیرے لیے اس میں مقدر ہے کہ تو بھوکا نہ رہے اور تو ننگا نہ رہے اور تو پیاسا نہ رہے اور نہ دھوپ میں چلے۔ سورۃ طٰہٰ، یہ بنیادی انسانی حقوق مہیا کرنے کی آپ کیا پالیسی رکھتے ہیں؟ میں تو یہ سوال کے جواب میں بھی سوال کنندہ سے کہوں گا، دیکھیں اور میری تو خواہش ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنے گھر میں اس کو روٹی دے اور اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، اور وہ خداری بھی یہی کہتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ دے۔ اور میں تو معاون اور مددگار ہوں گا اس حوالے سے لوگوں کا، احمدیوں کا، جن کا بھی میرے انڈر جو لوگ ہوں گے، جن کا میں قائد ہوں گا، میری تو ذمہ داری ہوگی کہ ان کی یہ ضرورتیں پوری کروں، ان کا خیال رکھوں، دیکھوں۔ تو باقی عملی باتیں تو پھر جب یہ عملاً یہ ایسی ذمہ داری میرے پر آئے گی تو پھر وہ دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔ تو میرا تو مدعا اور مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس پر مکمل طور پر کوشش کروں کہ لوگ اس پر عمل کریں اور ایک امت محمدیہ، جماعت احمدیہ ایک ایسی مثالی جماعت یا مثالی امت دنیا میں ابھرے کہ جس کی مثالیں پھر دی جائیں۔ تو امید ہے میرے سوال کنندہ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جی، میرا جمبا صاحب سے دوسرا سوال ہے کہ آپ کی ایک پیشن گوئی تھی طوبہ کے بارے میں، تو جس طرح یہ ندى الناصر کا بھی سکنڈل آ گیا ہے، تو طوبہ کی کیونکہ شادی بھی ہو گئی ہے، تو کیا آپ ابھی تک اس بات پر قائم ہیں کہ اس کو دوبارہ جو ہے طلاق ہوگی اور آپ کے عقد میں آئے گی، یا اس کا کوئی تعویل کریں گے پیشن گوئی کی؟ یہ آپ کی بالکل جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت زینب آئی تھی، تو کیا یہ حقیقی پوری ہوگی یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو کشفی جناب یہ پیشن گوئی تھی کہ جو کسی اور رنگ میں پوری ہوگی؟ تھوڑا سا اس بارے میں بھی وضاحت کر دیں۔
محترم اور میرے بھائی ملک مشتاق صاحب کا ایک سوال آیا ہے، وہ لاہوری جماعت کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے. میں اپنے بھائی، اپنے محترم دوست سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ نظام تو میں نے ختم کر دینا ہے، اور اس نظام کے ساتھ ہی افراد جماعت لاہور کو اختلاف تو زیادہ. تو اس کے بعد میں یہ بھی کروں گا، یہ میری کوشش ہوگی کہ ہر فرقہ جو جماعت احمدیہ کا بنا ہوا ہے سب کو بلاؤں، خود ان کے پاس جا کر ان سے بات کروں، ان کی ہر جائز جو بات ہوگی دلیل کے ساتھ ہوگی اس کو قبول کروں، اور باقی یہ ضدیں ہیں اس سے کہوں کہ چھوڑ دیں. ہم مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں تو ہم کٹھے ہو جائیں، اسی میں اسلام کا فائدہ ہے، اس میں احمدیت کی ترقی ہے. جی تو میں ہر کوشش کروں گا کہ جو ہمارے لاہوری بھائی ہیں، میں تو اکثر ان کو لاہوری بھائی کہتا ہوں، میں ان سے ہر طرح کا ان کا شکوہ جو ہے وہ سنوں گا، اور جس حد تک ان کی دلائل ہوئے اور صداقت ان کے پاس ہوئی وہ قبول بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی جائز جو باتیں ہوں گی. تو اس کے بعد میری کوشش ہوگی کہ یہ لاہوری قادیانی احمدی وہ سلسلے نہ رہیں، یہ ہماری جماعت احمدیہ بن جائے، وہ وہی جماعت بن جائے جو مرزا غلام صاحب چھوڑ کے گئے تھے 1908 میں، 26 مئی 1908 میں. تو ملک صاحب کو پتہ لگ گیا ہو گیا. باقی وہ پیسہ ہے جو بھی ہے، میں تو اپنے پیسے لوگوں کے ہیں، خواہ وہ لاہوری جماعت کے پاس پیسے ہیں چندوں کی شکل میں آئے ہوئے، خواہ قادیانی کے پاس ہیں، تو یہ غریب احمدیوں کے پیسے ہیں، تو یہ غریب احمدیوں پر خرچ ہونا چاہیے. ملک صاحب میں نے مقصد صاحب کا جواب دیا ہے، تو فکر نہ کریں، میری کوشش ہوگی. میں چاہوں گا کہ اگر مجھے قیادت میرے قدموں پر آتی ہے تو آپ سب لوگ میرے معاون اور مددگار بنیں، میرے سپاہی ہوں گے آپ، اور ہم نے سب نے مل کے جماعت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے پہلے، اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ پورا عالم اسلام ایک ہاتھ پر اکٹھا ہو جائے. تو یہ مقصد سا جواب ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آگے پھر جو اللہ تعالیٰ سے حالات پیدا کر دے گا آپ دیکھیں گے، اور آپ کی باتیں سنوں گا. آپ جو بھی مشورے دیں گے جو صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ قبول کروں گا. یہ ایک سوال ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. بانی جماعت احمدیہ نے لنگر خانوں کا بھی تصور دیا، مگر عموماً یہ لنگر خانے جلسوں پر کھولے جاتے ہیں، کیا آپ انسانیت کے لیے ہر جگہ خاص طور سے غریب ممالک میں لنگر خانے کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو میں جواباً غرض کروں گا کہ میں نے تو پہلے بتا دیا ہے کہ میرا جو کچھ بھی تھا میں نے تو ذکی غلام مسیح الزما فاؤنڈیشن کو دے دیا ہے، اور وہاں پر ایک ادارہ ضیافت کا ہوگا، اور وہاں پر جو بھی انسان ہوگا احمدی غیر احمدی جو بھی بھوکا ہوگا اس کے لیے وہ کھانا وہاں پر پیش کیا جائے گا، اس کو دیا جائے گا. تو جو انسان کا مقصد حیات ہی ہو تو انشاءاللہ وہ جو میں جو ذکی غلام مسیح الزما فاؤنڈیشن میں جاری کر رہا ہوں تو باقی ممالک میں وہ نہیں کروں گا، تو یہ میری ذمہ داری ہوگی. ابھی میں صرف جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا قائد ہوں، اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی چھوٹی سی جماعت کے قائد ہونے کے حیثیت سے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اگر کل کلام اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی قیادت مجھے سونپ دی تو کتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس احمدیوں اکٹھا کیا ہوا آپ دیکھیں، تو کیا آپ ذوالفقار جنبہ کیا نہیں کرے گا، پھر تمہارے لیے سب کچھ کرے گا. تو اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہو سکتا ہے وہ میں کروں گا. باقی باتیں تو عملاً انشاءاللہ جب میں اس قسم کی ذمہ داری مجھ پر پڑی تو آپ پھر دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو مرزا صاحب نے فرمایا وہ میں کروں گا. ایک سوال کسی نے کیا ہے توبہ کے حوالے سے، تو کیا بنے گا اس کا، میں سارا سن لیں گے، اس کا ریکارڈ ہو جائے گی یہ ان کا سوال. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی، میں نے اپنا جو دوسرا مفصل خط ہے 1997 میں میں نے مرزا طاہر کو لکھ دیا تھا. تو بہرحال وہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مرزا طاہر نے کیا کیا. بہرحال وہ بچائی کی پہلی شادی ٹوٹی اور دوبارہ شادی اس کی ان کا والد صاحب کر کے گیا ہے. تو میں جہاں پر بھی توبہ ہے میں اس کے لیے بھی دعا کروں، اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں دے اور آباد رکھے. میری کوئی عورتوں کی خواہش نہیں ہے، میں اس عمر میں ہوں، میرے پاس تو اپنی میری یہ بیوی ہے، اتنے میرے کام ہیں تو اس کو بھی ٹائم ملتا ہے بعض اوقات. تو بعد جب وہ کھانا کھاتا ہوں میں اپنی بیگم کو بلا لیا کرتا ہوں میرے پاس بیٹھ جاؤ، تو جو بات کرنی میرے ساتھ کرو، میں ابھی فارغ ہوں. تو باقی یہ ایک پیش ہوئی ہے جس طرح مجھے پتہ لگا میں نے مرزا طاہر کو بتا دیا. اب بھی یہ پیش ہوئی قائم ہے اپنی جگہ پر. میں نہیں سمجھتا کہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اس نے یہ کیوں پیش ہوئی دی مجھے، کیوں میں نے کی، کیا محمدی بیگم کی طرح یہ کوئی ابتلا ہے میرے لیے. تو یہی سمجھ لیں کہ جیسے کہ محمدی بیگم کا ابتلا میرے آقا کے لیے آیا تھا، تو یہ جماعت احمدیہ میں یہ توبہ کو آپ احمدی بیگم سمجھ لیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ پیش گوئی ہے باغ.
تو باہر یہ معاملہ میں نے اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندگی دے، عطیۃ المجید صاحبہ کو بھی اس کو خوشیاں دے، اس کا گھر آباد رہے. ہم تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، باقی یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اور منصوبہ اس کے پاس کوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب جو اس نے اللہ نے مجھے بتایا ہے میں نے بتا دیا ہوا، میں اس پر قائم ہوں آج بھی. تو باقی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابتلاؤں سے بچانا، ہم پر وہ ابتلا ڈالنا جس میں پھر ہمیں توفیق دینا کہ ہم گزر بھی جائیں، ایسی ابتلاؤں میں ہمیں نہ گزارنا جس میں ہم ناکام ہو جائیں. تو بہر امید ہے کہ سوال کے کنندہ کو جو طوبہ کا حوالہ سے سوال کیا جواب مل گیا ہوگا. السلام علیکم. جی ارشی ملک صاحبہ، جی جمبا صاحب سے یہ پوچھیے، ابھی انہوں نے خلافت کا ذکر کیا ہے، خلافت راشدہ. خلافت راشدہ میں تو کوئی خود نظام نہیں ہے. ابو بکر الیکشن سے ہو گیا خلیفہ میں، سقیفہ میں، تو دوسرے کی نامینیشن ہوگی، تیسرے کی کمیٹی بنا دی جس میں تین ڈیوائیڈ ہو گئے، پھر عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کو نامینیٹ کر دیا اس سے ساز باز کر کے. چوتھے خلیفہ بائی چانس قتل عثمان کے بعد بن گئے، اور پانچواں خلیفہ معاویہ حکمران جب بنا ہے جناب علی کو قتل کروا کے بنا ہے. چھٹا یزید بنا ہے، وہ اس نے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کر دیا ہے. تو خلافت راشدہ میں تو خود کوئی نظام نہیں ہے، تو وہ کیسے نظام کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ذرا پوچھیے. ایک سوال ہے، کیا جماعت کے خلاف جو قوانین بنائے گئے ہیں خاص طور سے پاکستان کے قوانین ختم کرنے کے سلسلے میں کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ تو میں اس جواب کے سوال میں یہ کہوں گا کہ میں نے تو یہی تو جنگ تو لڑنی ہے میں نے، اور الحمدللہ، اور جو ظلم ہوا ہے احمدیوں کے ساتھ پاکستان میں زیادتی ہوئی ہے. تو میں تو ایک سیاست کا طالب علم رہا ہوں، میں نے پاکستان موومنٹ پڑھی ہے، اور جماعتی احمدیہ کا ایک رول ہے. بڑے بڑے نامی لوگ جماعتی احمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بھرپور، قائد اعظم محمد جناح کے ساتھی تھے، اور قائد اعظم محمد جناح بھی ایک بہت مدبر انسان تھا، نیک آدمی تھا، میں تو اس کو وہی سمجھتا ہوں. تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ جو زیادتیاں ہو چکی ہیں سیاسی طور پر جماعتی احمدیہ کے ساتھ، تو یہ ظلم ہے جو جماعتی احمدیہ کے ساتھ حکومتوں نے کیے، اور اس میں مولویوں کا بھی دخل ہے، اور اس میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کا بھی دخل ہے. کہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، وہ چلا گیا اس دنیا میں، میں تو اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس پر رحم کرے، اور مولویوں کو بھی اللہ ہدایت دے. یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ وہ مولوی ہیں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، پتہ ہے آپ کو. تو آج یہ اب جو بیچارے جنہوں نے دن رات کام کیا اور تخلیق پاکستان کے لیے وہ کام کرتے ہیں، آج وہ بیچارے غیر مسلم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیچارے ان کو پاکستان میں جگہ کوئی، میں خود پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، پاکستان میں رہا، پڑھا لکھا، تو وہاں پر ہمیں تو قدم قدم پر وہاں پر میرے جیسے لوگوں کو سب ہم آ کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ظلم ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ ظلم بند کرے، اور احمدی انسان ہے، وہ پاکستان کی خیر خواہ ہے، پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا. باقی اختلاف مذہبی اپنی جگہ پر رکھیں، اس میں اللہ جانتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم حق پر ہیں، بالکل احمدی سچے ہیں، مرزا صاحب سچے ہیں. باقی اس پہ اختلاف اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ حقوق بنیادی سیاسی جو ہے وہ احمدیوں کے برابر ہونا چاہیے. یہ زیادتی اور ظلم کیا گیا ہے، اور یہ اس کا نتیجہ ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. ایک سوال ہے کہ لاہور میں جو احمدی جان سے گئے انہیں انصاف کی فراہمی کے لیے کیا حکومت پاکستان کو مجبور کریں گے کہ جو تحقیق رکوائی گئی اس پر دوبارہ سے کام ہو؟ میں اس سوال کے جواب میں کہوں گا کہ یہ سوال سارے لوگ کر رہے ہیں نا. جب اگر اللہ مجھے ذمہ داری دیتا ہے اس کے بعد یہی تو کام ہے جو میں نے کرنے ہیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں بچیوں کی کلاسیں لگا کر بیٹھ جاؤں وہاں پہ ان سے، یہ میرا کام نہیں ہوگا. آپ مجھے نہیں ایسا کام دکھیں گے. ایک بندہ عالم اسلام کی حالت دیکھیں، کس حالت میں عالم اسلام ہے، امت محمدیہ کا کیا حال ہے، جماعتی احمدیہ کا کیا حال ہے، احمدیوں کا کیا حال ہے. وہ جو کہتا ہے میں خدا کا بنایا ہوں، وہ 20 بچیاں بٹھا کے آگے بیٹھا ہوتا ہے کرسی پر، وہ ہلتا رہتا ہے وہاں پہ. دیکھیں، سوچیں، کیا ایک بندہ ذمہ دار جو آدمی ہو، احمدیوں کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، کس حال میں احمدی پھر رہے ہیں سارے. وہ کرسیوں پر بیٹھا ہوا کلاسیں لگا کے بچیوں کی، وہ کو خلیفہ ہے. ایک بندہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا. میرے پاس جو ابھی میں کام کر رہا ہوں، کیل میں ہوں، دن رات کام کرتا، میں تو سوتا صبح ہوں نماز پڑھ کے
ساری رات میں کام کرتا ہوں. تو آپ مطمئن رہیں اس حوالے سے کہ اگر یہ اللہ کرتا ہے بات کہ کیا میرے کندھوں پر ڈال دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ عبدالغفار جمبا, میں تو خود سیاسیات کا طالب علم رہا ہوں, میں نے تو سیاست پڑھی ہے, میں جانتا ہوں کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, حقوق کیا ہوتے ہیں, ایم ڈیوں کے ساتھ کیا ہوا, یہ کیوں ہوا. تو باہر یہ چیزیں انشاءاللہ ہر جگہ پر, ہر قدم پر, کیا مذہب ہے کیا سیاست ہے, وہاں پر ایم ڈیوں کا میں دفاع کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ظلم ہے ہم پر, میں بھی ایک احمدی مسلمان ہوں اور سمجھاؤں گا اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ ظلم نہ کرو, یہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا بلکہ آپ جہنم خرید رہے ہیں ان ظلموں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل سمجھ دے, وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں, قرآن کو مانیں. قرآن کی تعلیم تو کہتی ہے کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. جی محترم جمبا صاحب, ایک اور سوال ہے کہ جماعت احمدیہ نے یہ جو شادیوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ احمدی کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی اور جماعت سے باہر نہیں کر سکتے, جبکہ قرآن کریم اہل کتاب سے شادی کی اجازت دیتا ہے. تو کیا 21ویں صدی ارینج میرجز کی صدی ہے؟ یہاں تو جتنا نوجوان نسل کا ایکسپوئر ہے وہ باہر مکسڈ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں اور مخلوط اداروں میں جابز کرتے ہیں. تو کیا مناسب نہیں ہے کہ بچے اور بچیاں اپنی پسند سے شادی کریں, نہ کہ ناپسندیدہ شادیاں ان کے اوپر ٹھوس دی جائیں؟ یہ کسی سائل کا سوال ہے. خلافت راستہ کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ بھی منتخب ہوئے ہوئے تھے جلیل صاحبیوں نے, پھر اس کے بعد انہوں نے نامزد کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, پھر عثمان کی بات انہوں نے کی ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی. سب میرے معزز, میں ان کو ایک آقا سمجھتا ہوں, وہ سارے لوگ میرے ایسے وجود ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے پیچھے چلوں. تو باقی بات یہ ہے کہ خلافتی نظام قرآن کریم میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس کے مطابق, ہاں لیکن بنیادیں موجود ہیں. ایک عدل و انصاف پر مبنی ایک اسلامی نظام کی بنیادیں قرآن کریم میں موجود ہیں. بدھ کے انسان ان بنیادوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں. میری ذمہ داری ہے, میں چاہتا ہوں یہ وصیت کہ میں نے لکھا ہے کہ میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں اپنے جانے سے پہلے اس دنیا سے, تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کریم میں سے وہ عدل و انصاف پر مبنی اسلامی نظام میں نے ڈھونڈنا ہے, اور مشاورت کر کے اور صاحب علم لوگوں کو اپنے ساتھ لگا کے میں نے وہ کر رہا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نظام اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. نیت نیک ہونی چاہیے, انسان متقی ہونا چاہیے, تو اس کو مل جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد بھی وہ اس قسم کی وصیت لے کے جاؤں اور کہہ کے جاؤں کہ اسی پر عمل کرو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں مدد بھی کرے گا. کیونکہ اگر انسان نیک ہوں, متقی ہوں, مسلمان ہوں, احمدی مسلمان ہوں, تو کیوں اگر یہ جو قومیں ہیں جن کو اکثر ہماری مخالف مذہب ہیں ان کو, جن کو کافر کوفر کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں عمل آج کل یہ کافر اچھے ہیں مسلمانوں سے بھی. جو ظلم ہمیں پاکستان پر ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, تو یہ کافروں کو ملک تو بڑے اچھے ہیں پھر اس لحاظ سے, اگرچہ مذہبی اختلاف ہے. تو میں اپنے بھائی کو جو انہوں نے خلافت راشدہ کے حوالے سے بات کی ہے, تو میں کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے, ان کا زمانہ وہ چلا گیا ہے, تو ایسے ہی ہونا تھا. آسم کی پیشگوئی بھی تھی, تو لیکن میری یہ کوشش ہے میں اپنی معاونت لوں گا صاحب علم لوگوں سے. تو اس کے بعد میں انشاءاللہ لکھ کے جاؤں گا. ڈھونڈنا چاہتا ہوں میں قرآن کریم میں سے وہ اسلامی عدل و انصاف پر مبنی نظام. تو انشاءاللہ جب میری دلی خواہش ہے, اللہ میری مدد فرمائے گا, میں اس میں کامیاب ہوں گا اور اللہ مجھے کامیابی دے گا, وہ میں چھوڑ کے جاؤں گا. تو باقی ایک طریقہ ہوگا. قرآن کریم میں بنیادی اصول بتائے گئے ہیں, ان کے مطابق وہ باتیں ہوں گی. یہ ایسے جیسے قادیانی خلفاء کا طریقہ یا عثمانی, یہ سارے ملوک تھے, کہتے تھے ہم خلیفۃ الرسول ہیں, یہ کہتے ہیں خلیفۃ المسیح ہیں. ان کا مسیح سے موت سے کیا تعلق ہے؟ ان کے رویے دیکھیں. جو آدمی کہے وہ سچ نہیں ہوتا, کسی انسان کا عمل سچ ہوتا ہے. اسی طرح اموی تھے یا عثمانی تھے یا عباسی تھے, وہ کہتے تھے خلیفۃ الرسول. کیا ان کے اعمال دیکھیں تو کیا وہ خلیفوں والے تھے؟ امت کو انہوں نے جو ہمارے ایسے جید صحابہ تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بڑے بڑے نامی جو ہے اس وقت محدث تھے اس زمانے میں, ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ ظلم تھے. تو بہرحال میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے. باقی آپ بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی کریں, میرے لیے بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے, اور اللہ میری نیت کو جانتا ہے. میں نیت نہیں ہوں, میں نیت میری نیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تفرقے ہیں اسلام میں,
یہ جو احمدیت میں تفرقی ہیں، یہ ہمیں صحیح قرآن کریم جیسی عظیم و شان کتاب ہے ہمارے پاس، ہمیں کوئی سسٹم نہیں مل رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیت نیک نہیں نا. جو لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنی خاندانی حکومتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے، اور ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہمیں صحیح خدمت کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے. جی محترم جبا صاحب، چونکہ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب ہم گروپ اوپن کر دیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے حاضرین میں سے اور بھی لوگ آپ سے ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتے ہوں یا آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہوں. تو یہ جو اوپر سوال پوچھے گئے ہیں آپ ان کا جواب بھی دیتے رہیں ساتھ ساتھ، اور باقی حاضرین سے بھی آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا. بہرحال اتنا ٹائم دینے کا بہت شکریہ، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ حاضرین بھی آپ سے ڈائریکٹ گفتگو سے محروم نہ رہیں. محترمہ عرشی ملک صاحبہ کا شادیوں کے حوالے سے سوال ہے، تو ریگارڈ ہو چکا ہے، تو اس میں کس سلسلے میں جواب گزارش کروں گا کہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی شادیوں کا حکم دیا ہے. تو جو قرآن کریم کی تعلیم ہے میں وہی جاری کروں گا. یہ ساری پابندیاں مرزا بشیر الدین محمود نے اور اس کے جانشینوں نے اس لیے لگائی تھی کہ انہوں نے احمدیوں کو اسلامی فرقوں سے دور کر کے اپنی غلامی میں لانا تھا. تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتیاں احمدیوں کے ساتھ کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان زیادتی کو ختم کر دوں گا میں. ہر احمدی کا جہاں پر مسلمان ہو، کلمہ کو مسلمان ہیں، اگر ہم اہل کتاب کے ساتھ اللہ نے ہمیں شادی کو اجازت دے دیا ہے تو کلمہ کو مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں ہمیں اجازت ہونی چاہیے. میں حق دوں گا ہر لڑکی اور لڑکا جہاں پر وہ شادی کرنا چاہے، لیکن اہل کتاب ہوں یا مسلمان ہوں، کوئی اتنا یہ ہمیں حق نہیں ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس میں دخل دیتے ہوئے رہیں. اسی وجہ سے تو ہم آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، احمدیوں کا کیا حال ہے، یہ تو وجہ ہے کہ ہم نے بغاوت کی قرآنی تعلیم سے، اور اس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی میں آپ نکل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر رحم کرے. امید ہے ارشی صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں ان پابندیوں کو ختم کر دوں گا. محترم جبا صاحب، میں نے چند آپ کی آڈی سنی ہے. آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے کوئی ایک ڈرائیور ہوتا ہے گاڑی چلانے والا کہ میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا. خدائی سلسلوں کے سامنے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. خدائی سلسلہ اسی کو کہتے ہیں جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. یہ جو دنیا کو سرانا ہے اور توہین کرنا کسی دوسری جماعت کی یا ان کے کسی خلیفہ کی یا کسی امام کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی اخلاقی قدریں کس حد تک ہیں. کبھی مرزا مسعود احمد صاحب کے منہ سے آپ کے متعلق جو معاملات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، ایسے بلائے گئے جیسے آپ بولتے ہیں. تو آپ کو تو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. تھوڑی سی رہنمائی اپنی جو ہے وہ اس کو بہتر کر لیں تاکہ شاید آپ اپنی اصلاح کر سکیں. دنیا داری کو پانے کے لیے آپ لوگوں کی عزتوں پر کس قدر کھیل جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرزا صاحب کا ایک الہام ہے کہ دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں، اس الہام سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. تو اس حوالے سے میرا ایک مضمون ہے، وہ آرٹیکل نمبر 30 ہے. تو اس میں آخر پہ جو چند صفحات میں نے لکھے ہیں اس الہام کا وہاں پر میں نے ذکر کیا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ پڑھ لیں کیونکہ وقت میں چاہتا ہوں بچ جائے. دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزہ ندات النصر نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے اپنے 44 منٹ اور 24 سیکنڈ غالباً کو جو آڈیو ہے اس میں یہ چھپی بات کا انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. تو میرا دل کہتا ہے کہ اس نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ صحیح ہے. وہ بھی کیونکہ وہ جو ندات النصر جو ہے یا اس کا جو خامد ہے مردود زانی مرزا لقمان، تو وہ ظاہر وہ نواب محمد علی صاحب کی نسل سے بنتا ہے. یعنی آگے وہ نواب منصورہ جو تھی وہ اس کی بیٹی تھی نواب محمد علی خان صاحب کی. اتنے رشتے کمپلیکیٹڈ ہیں، میں زیادہ جانتا نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس کا رشتہ ادھر ہی بنتا ہے، وہ مرزا صاحب کی طرف بھی جاتا ہے. تو یہ وہی چھپی بات تھی جس کے متعلق مرزا غلام صاحب بڑے خوف زدہ تھے، اور جو انہوں نے لکھا صحیح لکھا ہے، وہی بات ہوگی آگے. دیکھو کیا ظلم کرتے پھر رہے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کا تعلق نواب محمد علی خان سے بھی ہے اور مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے. تم سوچ سکتی ہو احمدیوں کہ یہ لوگ تو انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے، تم ان کو خلیفہ بناتے پھرتے ہو. تو باہر کافی ہے میرا جواب. وہ جو انہوں نے نداء النصر نے بات کی ہے اس میں کافی وزن ہے کہ
وہ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے شاید اس کی گائیڈنس کی ہے, بتایا ہے, تو اس نے وہ کھل کے باتیں بتائیں گی. تو خلیفہ صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. گجر صاحب, میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. تو میں تو لوگوں کو عزتیں دینے والا ہوں. میرے 3 خطوط پڑے جہاں پر ان بھٹکی ہوئے لوگوں کو بھی میں نے اے میرے سید اے میرے آقا کا امام پکارا ہے. کچھ انصاف سے کام لیں. اچھا, اس کے بعد جب میرا پبلک میں دعویٰ گیا, نقطہ نظر گیا, اس کے بعد ان لوگوں نے اخراج اور مقاطعہ کیا, جبکہ دین اسلام کہتا ہے, اللہ کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں. آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا ان لوگوں نے؟ میرا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا ہے, جیسے مرزا غلام صاحب کو کھڑا کیا تھا, محمد صاحب کو کھڑا کیا تھا, میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اپنی عقل سے کام لیں. اب تمہاری یہ کرتوت ہے جس کی وجہ سے تم آج اس نوبت کو پہنچے ہوئے. خدا کا خوف اختیار کریں, قرآن و کریم کی تعلیم کو فالو کریں. جن کو تم خلیفے کہتے پھر رہے تو وہ مردود لوگ ہیں. ندا اور نصر کس کی نواسی ہے؟ میری ہے. اس کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا مرزا مسعود کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ دباتا پھر رہا اس کو بیچاری کو جانا پڑا برطانوی پولیس کے پاس اپنا انصاف لینے کے لیے. یہ تمہارا حال ہے, تمہاری احمدیت کا حال ہے, تمہارے نام یاد لانتی خلیفوں کا حال ہے. پھر کہتے ہوں کہ جمبا صاحب تمہارا اخلاق, میرا اخلاق ان لوگوں نے خراب کیا ہے. میں نے ان کو بچ ہوئے لوگوں کو بھی اے میرے سید اے میرے آقا کر کے پکارا ہوا ہے. یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں, قیامت تک وہ میرے خط محفوظ رہیں گے. باقی اپنے آپ کو ٹھیک کریں, پہلے قرآن کو پڑھیں, قرآن کا علم لیں. باقی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. اللہ نے اگر مجھے معمور کیا ہے تو یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اور یہ اللہ کا کام ہے, وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے. امید ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. باقی عقل سے کام لیں, تقویٰ سے کام لیں, مرزا صاحب کی تعلیم کو پڑھیں, اور ان کے اپنے نامیاد خلیفوں کے کرتوت بھی دیکھیں کیا کرتے پھر رہے ہیں. تو شکریہ آپ کے سوال کا, اور آپ کو مجھے تسلی ہوگی. عرشی ملک صاحبہ اور جمبا صاحب, میرا جمبا صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو ندا کی آڈیو میں احاطہ خاص کا خاص ذکر کیا گیا ہے, تو کیا یہ کارروائیاں کافی دیر سے چل رہی تھی, آپ کے علم میں ہے؟ تو کیا آپ اس پہ ذرا سے روشنی ڈالیں گے, ان کے جو کرتوت ہیں, کردار ہے اس پہ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمبا صاحب, آپ کیا وصیت کا نظام آپ بھی جاری کریں گے اپنے جو ماننے والوں کے لیے؟ جی یہ میرے 2 سوال ہیں, پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے, جزاک اللہ, شکریہ. ریالٹی چیک میں لکھا ہوا ہے, 2 سوال انہوں نے کیے ہیں. ایک تو سوال انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ ندا اور نصر نے جس احاطہ خاص میں کنجر خانے کا ذکر کیا, کیا آپ کو علم تھا؟ مجھے کوئی علم نہیں تھا. میں تو روا میں کافی عرصہ رہا ہوں, 69 سے میں چلا گیا تھا وہاں پہ, 9th کلاس میں داخل ہوا تھا. لیکن میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں, نہ میں نظام کے اندر گیا, نہ میں محفلوں والا بندہ ہوں. اپنی ایک زندگی ہے میری, اور پڑھائی کا شوق تھا بچپن سے ہی, اور میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھتا تھا. اپنی پڑھائی میں مگر رہا ہوں, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے ربا کے حالات کا. اور پیچھے میں نے کچھ بتایا بھی ہے ربا میں میری زندگی جو گزری ہے اس کے حوالے سے. میں نے اپنی خودداری کو, اپنے ذہن کو کبھی کسی کو نہیں دیا. کوئی حق نہیں رکھتا کہ کوئی میرے عقل پر قابو کرے اور مجھے غلام بنا لے. میں ایک آزاد پیدا ہوا انسان ہوں, گاؤں میں بلکہ جنگل میں پیدا ہوا تھا. میں باقی جو باتیں آپ آتے خاص کی کر رہے ہیں, میں تو ربا میں رہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ان باتوں کا. دوسری بات آپ نے وصیت کی ہے کہ آپ وصیت جاری کریں گے. جناب وہ وصیت ایسی ہوگی کہ یہ میری بات یہ خاندانی گدیاں بس بھی نہ بنے. میں تو ان کے دفاع کے لیے وہ وصیت لکھ کر جانا چاہتا ہوں کہ تاکہ بعد میں تمہیں اور تمہارے گلے, بعد میں میرے جو ماننے والے ہیں, بعد میں جو صحابی بنے پھرتے ہیں, اور تمہارے اوپر گدیاں بنا کے نہ بیٹھ جائیں, اور تم میری عقیدت میں پھر وہ ظلم سہتے رہو ان کے. اس لیے وہ میری صرف وصیت ہوگی. ہاں جی, السلام علیکم. مکرم محترم جمبا صاحب, آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تحریک میں احمدیوں نے کام کیا. کیا وہ کوئی جمبا پارٹی کے تھے بندے؟ کون سے احمدیے میں تھے وہ؟ خود خلیفۃ المسیح ثانی نے سارا کام کیا, یہ تاریخ اس پہ گواہ ہے. ہاں کریں آپ کام دنیا میں, جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, تو کریں نا اس پہ کام. آپ تو صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں کام کریں, آپ کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے ابھی تک. ایک کونے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جماعت احمدیہ جس کو خلیفہ آپ کہتے ہیں, وہ تو بچوں سے لے کر بڑوں تک سارے کام دنیا میں کر رہے ہیں. حکومتوں تک وہ کوشش ان کے جماعت ہے, اور ایک مبلغین ہے, ایک سلسلہ ہے, اور سارے دنیا میں پھیلا ہوا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے.
کبھی اور بھی دیکھ لیا کریں دنیا میں نظر اوپر کر کے کہ کیا کیا دنیا میں انہوں نے کام ہو رہے ہیں جماعت کے ذریعے. آپ کہاں سے آ ٹپکے؟ آپ کریں اپنا کام, ہم آپ کے منع نہیں کرتے, آپ کریں جو آپ کا ارادہ ہے آپ کریں. سوائے جماعت احمدیہ کی مخالفت کی آپ کے پاس ابھی تک تو میں نے آپ کا کوئی کام نہیں دیکھا. تو آپ اپنے کارنامے دکھائیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں یہ کیا, کروں گا کروں گا کروں گا کروں گا, اس سے وہ کر کے دکھائیں. یہ کوئی بابا جانی صاحب تھے, انہوں نے بھڑاس نکال لیا ہے, بڑے دکھی لگتے ہیں میرے سے, میری باتوں سے. پہلی بات تو یہ کہ بشیر الدین محمود کون ہے اس جماعت کا, تو قبضہ کرنے والا تھا. جماعت تو مرزا غلام احمد صاحب کی تھی, اور مرزا غلام احمد صاحب کے ماننے والوں میں تحریک پاکستان کے لیے کام کیا تھا. وہ تو مرزا بشیر الدین محمود تو ایک قابض تھا آدمی. اچھا, اس کے بعد پھر مرزا بشیر الدین محمود کا بابا جانی صاحب کردار دیکھیں, کیا کیا اس نے, کتنی لوگوں کی عزتوں کی انہوں نے لوٹی, عورتوں کی. اس بدکار کو تم کیا سمجھتے ہو, خلیفہ سمجھتے ہو؟ وہ مسلم موت تھا. باقی رہاسوار میں نے کیا کرنا ہے یا کیا ہونا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. آپ دیکھیں, تیرے آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا, آپ سب ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تمہاری جو بد کرداریاں اس وقت جماعتی احمدیہ میں چل رہی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں رہے گی. اس کے بعد دیکھیں گے لوگ دیکھیں گے احمدیوں کو بھی, ہاں ہمیں بھی سکھ کا سانس ملا ہے, ہم یہ لعنتی خلیفوں کو شکر سے ہم بچ گئے ہیں. باقی آپ بک بک کرتے رہیں, تیرے جیسے کیسے لوگ ہوں گے اس جماعت میں ہوں گے. باقی میں تو ڈٹ کے اپنا کام کر رہا ہوں. تیرے کوئی قادیانی عالم ہے تو لا میرے مقابلے پہ آئے, یہ ذوق آگاہی پلیٹ فارم پر آئے میرے مقابلہ کرنے کے لیے. سچ کا سفر میں وہ آئے, اس کو لا. اور اسی طرح پیور ڈسکشن پروگرام میں لا, اس کو میرے مقابلے کے لیے آئے. تو پہلے سب سے ثابت کریں کہ بشیر الدین محمود احمد وہی ذکی غلام تھا. وہ لان کیوں, تم تو بھاگتے پھر رہے ہو میرے آگے. تم بابا جانی صاحب, میں 18 سال سے مسجد تھلے باڑتا ہے, تیرے نام نہایت مردود خلیفہ نو, تو کس میں نیس گل نو آؤ پلیٹ فارم پہ میں کھڑا. پہلے ایک میں شرط لائی سی بھی چلو کوئی فیصلہ ساڈا ہو جائے. میں نے محترم امیر فیض صاحب کی بات کو قبول کر لیا, ٹھیک ہے میں کرتا ہوں بات. آؤ پتہ لگے کہ وہ کتنا غلط آدمی تھا, اس نے کتنا نقصان پہنچایا احمدیت کو. یہ تم مامے لگتے ہو اس جماعت دے, یہ مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت ہے, کسی ہر احمدی یہ جماعت ہے جی. تسی کون ہوندے ہو قبضہ کرو پڑھائی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ اگر خدا تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری مجھے دے دی جماعتی احمدیہ میں, ایک تیرے جیسے لوگوں کا میں گردن صحیح کر دیں گا. جو خدا کا معمور ہوتا ہے, جس کو خدا کھڑا کرتا ہے, تم جانتے نہیں اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ خدا کی مت ہوتی ہے. باقی میں کیا کر رہا ہوں, یہ جو جھوٹے الزام مجھ پر لگا رہے ہو نا, یہ صحیح یہی الزام مسلمانوں نے عیسائیوں نے مرزا صاحب پر لگائے تھے کہ مرزا صاحب قادیان سے بیٹھ کے تو کرنا مسلمان تو نوز باللہ ظالم اس کا وہ کیسے تھے, یہ اس مطلب کہ پنجابی ٹگے نو بنانا تھا. انہوں نے یہ گل کیا کی سی, وہی تو میرے نے سب کچھ تو میرنا کر رہے ہیں. ٹیٹے زیادہ گندی زبان مسلمانوں نے مرزا غلام صاحب واسطے استعمال کی تھی. یہ قادیانی اگر امت محمدیہ سے بننا سی تے قادیانی یہ پنجابی ٹگا بننا سی, چپ کے مرو سی. آج وہ موز ذکی غلام تھوڑے جو ظاہر ہویا, تسی پھر بک بک کرنے تے کھڑوندے ہی پے جے. اپنے خلیفہ کو کڈو باہر, میرے سے پلیٹ فارم سے لے کے آؤ, ذوق آگاہی سے لے کے آؤ, اس کسی قادیانی مولوی لے کے آ, سچ کا سفر تے لے کے آ. میں کھڑا ہاں اتنے امیر فیصل دے پروگرام جڑا پیور ڈسکشن اتنے لے کے آ, اس آن میرا سامنا کر, ثابت کر کہ وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کے گھر بطور اسماعیل لڑکا پیدا ہوا تھا, وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے. تو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے, جیسا مرزا غلام صاحب نے امت محمدیہ کے حیات مسیح ایک دن مارا ہے, اسی طرح تھوڑے نام نہاد مسلم موضوع مار چڑھا ہے. امید ہے تیری تسلی ہوگی. رحیم السلام علیکم. جمبا صاحب, آپ کی میں نے ساری آڈیو سنی ماشاءاللہ, لیکن آپ یہ جو لنگر خانے انسانیت کے لیے کھولنا چاہ رہے ہیں, آپ کی نیت ہے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے. لیکن یہ جو لنگر خانہ یہ صرف ربوہ میں ہی کیوں, انسان تو پورے پاکستان میں بستے ہیں اور غربت کی انتہا تو پورے پاکستان کے ہر صوبے میں ہے. تو کیا آپ اس نیک کام میں پورے پاکستان میں لنگر خانے کھولیں گے تاکہ غریب غربا جو بھوکے ہیں وہ کھانا کھا لیں, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں جن کے تن پہ کپڑا نہیں ہے انہیں کپڑا پہنا دیں, ان کی مدد کریں. آپ اس کو محدود کیوں کر رہے ہیں ربوہ تک؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں کوشش کروں گا کہ جگہ جگہ پر انسانیت کی خدمت کا علم اونچا کروں اور جہاں بھی ضرورت ہو وہاں پر ایسے کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. تو آپ ربوہ تک محدود نہ رہیے محترم, آپ کوئی میسج ایسا دیجیے جس سے
तमाम लोग सुनने वाले कम अज कम ये महसूस करें कि ये एक बहुत ही अच्छी जमात है और ये इंसानियत से प्यार करती है। आपकी गुफ्तगू में इंसानियत से प्यार का लफ्ज तो आया है, लेकिन वो रब्वा की हद तक आया, इसकी जरा वजाहत कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे किसी सुनने वाले के सवाल एक आया है कि आपने रब्बा की हद तक रिफाई इदारे की बात की है, तो मैं अपने इस मुहतरम सवाल के जवाब में कहूँगा, देखिए मेरा जो वहाँ पर जमीन वगैरह है वही रब्बा भी है और मदर डाबर है, साथ ही है, साथ रब्बा है, साथ ही मदर डाबर है। जो कुछ मेरा है वहाँ पर ही मैंने वो सिलसिला रिफाई इदारे को शुरू कर दिया है। मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ एमक्यू के लिए वो सारा कुछ कर रहा हूँ। मैंने तो खुल के कहा है कि एक इंसान होना चाहिए, भले उसका जो भी मजहब है, मेरा उससे कोई तलक नहीं। इंसान जो होगा वहां पर मैं चाहूंगा कि उसको मेडिकल फैसिलिटी मिले, उसको फ्री एजुकेशन मिले और वो उसको खाना मिले। तो बाकी मैं भाई साहब मैं कहूंगा कि इस वक्त मैं जमात अहमदिया छोटी सी जमात का कायद हूँ। कल कला अगर अल्लाह ताला की मदद मेरे शामिल हाल हो गई, आप लोग भाई मेरे साथ शामिल हो गए, तो जैसे जैसे मेरा बढ़ता जाएगा, जमात बढ़ती जाएगी तो मेरा मिशन भी बढ़ता जाएगा। तो ये मामला सिर्फ रब्बा तक नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान में फैलाऊंगा, बल्कि पूरी दुनिया में फैलाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मेरा अज़म है और जज्बा है। लेकिन अल्लाह ताला की मदद अगर शामिल हाल हो गई, आप जैसे नेक लोग मेरे साथ मिल गए, तो इंशाल्लाह ये जितना हो सका हम बस ये इसको करेंगे। कोई सिर्फ रब्बा तक ये बात नहीं है। मेरी नजर में सारे इंसान है और उनका हक है कि उनको बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मोहतरम जुम्बा साहब, आप मेरी तसल्ली कराते फिर अपनी असली जुबान आपने इस्तेमाल कर दी है। मैंने कहा कि आप दूसरों के इमाम को इस किस्म की जुबान ना बोले जिसमें इखलाक के मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो है वो नजरअंदाज की जाए। आपने फिर वही जुबान इस्तेमाल की है। आप तहम्मुल मजाजी से काम लें। अगर आपका ये कहना है कि अल्लाह ताला आपके साथ है तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, लेकिन आपकी कामयाबी का जो रास्ता है वो दुरुस्त नहीं है। आप दूसरों पर ऐसी जुबान का इस्तेमाल करते हैं जिससे दिल को दुख तकलीफ होती है। कोई शख्स भी किसी दूसरे का हक नहीं ले सकता है। अगर आपका कोई हक है तो आपको वो जरूर मिलेगा, लेकिन आप उसके लिए जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। फिर मैं कहता हूँ आप अपनी इस्लाह कर लें। आपने तो अपने फिरके का नाम भी रखा हुआ है इस्लाह पसंद, लेकिन इस्लाह कर लें तो कितनी खूबसूरती होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरी बात समझ आ जाएगी कि इखलाक के मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुफ्तगू किया करें। जज़ाकल्लाह। फार जंबा साहब, आपको तो जमात अहमदिया खिलाफत अहमदिया ने पाबंदी नहीं लगाई है कि आप अपनी जमात ना बड़ी करें। आप इन लावारिस मुसलमानों को इकट्ठा करें, बरेलवियों, वहाबियों, अहले हदीसों, देवबंदियों, चिकड़ालवियों, मुल्हिदों को, यहूदियों, ईसाइयों, बुद्धों, दायरियों, सारी दुनिया को जमा करें और अपनी जमात को बड़ा करें। अगर आप नहीं कर पा रहे तो तौबा इस्तग़फ़ार करके खिलाफत अहमदिया के कदमों में गिर जाएं। जज़ाकल्लाह। रहत गुजर साहब हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं, तो उस सिलसिले में मैं उनको जवाब कहूंगा कि एक बंदे का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको मामूर फरमाया, वो खड़ा हो गया। जमात अहमदिया में उसको आज़ादी ज़मीर तक हक नहीं है, और जब उसने अपने पब्लिक में अपना मुकदमा पेश कर दिया तो उसका अखराज मुका दिया उसके बच्चों का, तो क्या ये जुल्म नहीं है रहत गुजर साहब? क्या इस्लाम या कुरान यही कहता है, अल्लाह यही कहता है तुम अपने भाइयों के साथ ये काम करो? जुल्म किसने आगाज किया जुल्म करना? मेरे साथ मैंने जुल्म सख्त जुबान इस्तेमाल की है या मेरे साथ? मैं मजलूम एक इंसान हूँ। क्या अल्लाह मजलूम को हक नहीं देता कि फिर वो भी अपना पूरा हिसाब करे जालिमों के साथ? तो जनाब ये बातें तो मेरे खतूत पड़े, मैं तो इनको गुमराहों को ऐ मेरे आका ऐ मेरे सैयद कहता रहा हूँ, और फिर 2007 तक इनको खलीफा का लफ्ज भी इस्तेमाल करता रहा हूँ। आपको किस बात की तकलीफ हो गई इस बात की कि मैं अगर दुरुस्त जुबान? कभी सोचा है आपने? एक बंदा है पैदाइशी अहमदी है, कई किए जाए, उससे पूछे लोगों के आगे उसका किरदार कैसा है इंसान का, आपको गैर अहमदी बताएंगे। जमात अहमदिया कील में हम लोगों ने एक बंदा देखा है जो मिर्जा गुलाम साहब की तालीम का पैरोकार है, गैर अहमदी आपको कहेंगे, और हमने किसी को और को नहीं देखा। उस इंसान का अखराज मुकाता कर देना, उसके बच्चों को कर देना, आप इतना बड़ा जुल्म है। क्या इसको आप जुल्म नहीं समझेंगे? और बंदा यार रोए भी ना, मजलूम आदमी, तुम उसको रोने भी नहीं देते कि तू रो क्यों रहा?
اور تسی زبان سخت استعمال کر رہے ہیں. کچھ شرم کریں, کوئی خیال کریں اپنا, وہ انسان ہے وہ بندہ. تو باقی میری کامیابی آپ کے پاس نہیں ہے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ معمور کرتا ہے وہ جتنی چاہتا ہے اس بندے کو پھر طاقت بھی دیتا ہے, اس کی مدد بھی کرتا ہے. تو جتنی اللہ تعالیٰ مدد چاہے گا وہ مجھے دے گا, وہ مدد مجھے ملے گی, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کامیابی ملے گی. باقی آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں, میں اپنا کام کرتے چلا جا رہا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ بھی کرے گا اور اس کا مجھے بھی اجر دے گا. آپ جو کام کرتے چلے جا رہے ہیں, خراج مقاطع جو ظلم کرتے جا رہے ہیں, آپ کو اس کی دینا پڑے گا حساب کتاب جا کے آگے جا کے. تو باقی پر میں ایک انسان جو مظلوم ہو, بعض اوقات اس کی زبان سخت, اس کا لہجہ درست ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو جاتا ہے, اور اس میں نے پہل نہیں کی. میں ایک مظلوم انسان ہوں, میرے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں آج تک. یہ مرزا غلام احمد اس کی جماعت ہے, یہ مامے لگتے ہیں محمود اور جان سنگھ, یہ کون ہوتے ہیں قبضہ کرنے والے لوگ؟ اس واسطے کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو, کوئی انصاف کرو. ایک بندہ مظلوم ہے تھوڑے چ, تسی ظلم کیتا اس انسان تے, تسی گدیاں خاندانی خلیفہ نے بنا کے بیٹھے ہیں. ہوں وہ بندہ اصل اللہ نے انہوں کھڑا کیتا جڑا موت تھا, جڑا میرا صاحب نے ملیا, اگر وہ بولتا تو بولنا بھی پسند نہیں ہے. انہیں تسی وہ ظلم کرو, وہ بیچارہ بندہ چپ کرے جائے, بیٹھا رہے, تھوڑی ظلم سنتا رہے. یہ کتنے کا انصاف ہے گا؟ امید ہے میرا جواب جو میں نے دیا ہے اس کا آپ ناراض نہیں ہوں گے, سنیں گے, کیونکہ آپ کی بات بھی, آپ کے سوال میں بھی اس قسم کی آواز تھی. دوبارہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو رحم کرے. تو جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی, ٹھیک ہے. انسان تو ہے ہی گناہ گار ہے, تو ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. نیدا کا کیا مسئلہ ہے میں نہیں جانتی, مجھے نہیں معلوم, لیکن ہر بندہ یہ نیدا 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 کیا کہہ رہے ہیں, انسان ہے. مجھے نہیں معلوم, میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہی, اور واقعی مجھے معلوم نہیں اتنا کیا ہے. تو بھائی نیدا نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. جنہوں نے جو بھی کچھ کیا وہ خود اپنا حساب دیں گے. آپ اپنا حساب, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اپنی قبر کی صفائی کرو. یہ میری کو بہن روبینہ صاحبہ ہے, اس نے باتیں کی ہیں, میں ان کو جواباً کہوں گا کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ندا اور نصر جانے, اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے جانے. تو میں تو چونکہ احمدی ہوں الحمدللہ, اس جماعت میں پیدا ہوا, اور اس جماعت میں یہ تماشا ہو رہا ہے. میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے 3 خطبے دیے تھے اس حوالے سے, وہ پچھلے سال کی بات ہے. اس کے بعد میں نے تو کبھی بات ہی نہیں کی. تو ان جو پروگرام ہے اس میں مجھے بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے, اور جب دعوت دی جاتی ہے تو میں اخلاقاً سمجھتا ہوں کہ جو مجھے دعوت دے تو میں اس کی بات سنوں. تو یہاں پر آج کا ندا اور نصر کا قصہ زیادہ زبان ہے, ہر بندہ کرتا پھر رہا ہے. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ باقی جو کرتے پھر رہے ہیں وہ بھریں گے انشاءاللہ. میں اپنے عملوں کا جواب دوں گا. میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آئیں کیے, جرمنی آ کے دیکھ کے جائیں, میرے متعلق تحقیق کریں کہ میں کیسا انسان ہوں. تو آپ کو اس حادث کے متعلق علم ہی کوئی نہیں ہے. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے, سمجھ دے. باقی آپ نے اپنی قبر میں جاننا ہے, میں نے اپنی قبر میں جاننا ہے. اور یہ سوال کا آپ کا سوال کے جواب کافی ہوگا. باقی ندا اور نصر سے میرا کیا لینا دینا, وہ تو ہر دنیا کرتی پھر رہی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے بھی پروگرام چلتے ہیں ذوق آگاہی میں, تو جہاں پر بھی آپ بھی باتیں کرتی ہیں, ساری دنیا کرتی ہے. تو میں نے آج اس پروگرام میں تھوڑا سی باتیں کر دی ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ دوبارہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے آپ کو. تو اس کے بعد میں عزیزی عرشی ملک صاحب کو کہوں گا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, تقریباً 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں, تو کافی سوال جواب ہمارے ہو گئے ہیں. تو آخر پہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے ذوق آگاہی پروگرام میں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, اور میں نے آپ کا جو موضوع تھا اس کے مطابق بھی میں کافی کچھ بتا دیا ہے. تو باقی سوال جو آئے ہیں میرے سامنے ان کی میں نے جواب دیے ہیں. باقی ہر انسان کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ میں نے سوالوں کے جو جواب دیے ہیں سب لوگوں کو پسند آ جائیں. ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے, اپنی فطرت ہوتی ہے. ہر انسان نے جو کام کرنا ہے وہ انہیں پڑھنا ہے, بس اس کا جواب دے ہی ہوگی اس کی. پر میرا ایک دعویٰ ہے کہ خدا نے مجھے معمور کیا ہے اور میں کھڑا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے دعوت دی, میں آیا اور آپ کے موضوع کے حوالے سے باتیں کی. آپ کے سوالوں کے جواب جو جس حد تک میں دے سکتا تھا میں نے دیے ہیں.
تو باقی یہ جو مخالفین ہیں میرے، اللہ ان کو بھی سمجھ دے، عقل دے، فہم دے، ان کو خوش رکھے، ان پر رحم بھی کرے، اپنی آخرت کا سوچیں. یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں پر کوئی ہمیشہ نہیں زندہ رہ سکتا. ہر انسان جو پہلے آیا وہ چلا گیا، ہم نے بھی چلے جانا ہے. انسان کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو باقی میرے پہ اعتراض نہ کریں، میں نے آپ کو کیا بگاڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے معمور کیا ہے اس سے لڑیں جا کے کہ عبدالغفار جمعہ کو تو نے کیوں نہیں کھڑا کر دیا، کیوں کھڑا کیا ہے، ہم میں سے کیوں نہیں کھڑا کیا. یہ اللہ سے لڑتے جائیں، میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں. باقی پھر میں عرشی ملک صاحب کا آخر پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس یہ خیر نیک کام جو کر رہی ہیں اس کی جزائے خیر دے. اس پہ میں سب جو سامعین ہیں جن کو کوئی میری بات اچھی نہ لگی ہو تو میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں، میں بھی انسان ہوں آپ جیسا. تو اگر کوئی میری بات اچھی نہ آپ لوگ کو لگی ہو تو مجھے درگزر کر دینا. شکریہ آپ کا. اور آپ نے جس قسم کے جس زبان میں سوال کیے ہیں تو میں نے سنی ہے، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے آپ سے اس بات سے. تو اس کے بعد پھر میں خدا حافظ سب کو کہتا ہوں. آپ کا یہ جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، چلائے، لوگوں کو آزادی ضمیر ملے اور آپ کو کامیابی ملے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر بھی دے. شکریہ. خدا حافظ.